ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دریائے ستلج کی اصل کہانی کیا ہے اور دریائے ستلج کو سرخ دریا اور دریائے ہاتھی کیوں کہا جاتا ہے۔ دریائے ستلج تبت کی ایک جھیل راکشا ستل سے نکلتا ہے۔ اس کی لمبائی 1448 کلومیٹر ہے۔ ستلج کو یونانی زبان میں سرخ دریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا قدیم نام ستادری بھی ہے۔ تبت کے مقامی لوگ اسے دریائے ہاتھی بھی کہتے ہیں۔ دریائے ستلج ہمالیہ کی گھاٹیوں سے گزر کر ہماچل پردیش کی ریاست میں 900 میل تک کے علاقے کو سیراب کرتا ہوا ضلع ہوشیارپور کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بڑی نہر کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریائے بیاس میں گر کر پاکستانی پنجاب کے ضلع قصور میں پاکستانی علاقہ میں داخل ہوتا ہے اور اچ شریف سے ہوتا ہوا پنج نند کے مقام پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بہاولپور سے 62 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ دیپالپور کے نزدیک ہیڈ سلیمانکی سے گزرتا ہوا بہاول نگر بہاولپور کے اضلاع کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ نواب بہاولپور نے اپنی ریاست کو زرخیز بنانے کے لیے ستلج ویلی پروجیکٹ کے نام سے چیف انجینئر سید ضامن علی حسینی کی سربراہی میں ہیڈ سلیمانکی، ہیڈ اسلام، میلسی سیفن اور ہیڈ پنج ند سے نہریں نکالیں، جن کا پانی نہ صرف آباد علاقوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے بلکہ صحرائے چولستان کے کچھ علاقوں میں فصلیں اگانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 1960 کے سندھ طاس معاہدہ کے تحت اس دریا کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے دریائے ستلج پر بھاکڑا ننگل ڈیم تعمیر کیا ہے، جس سے 450,000 کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا پانی زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے دریائے ستلج سے سر ہند کنال، وادی ستلج کے نام سے نہریں منصوبہ تعمیر کر کے علاقے کو زرخیز بنا دیا ہے۔ اس دریا کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب، ہریانہ، راجستھان میں زرعی زمین بھی سیراب کی جاتی ہے۔ دریائے ستلج سے پاکستانی علاقے میں پانی آب صرف سیلاب کی صورت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ بھارت اسے فلڈ ریلیز دریا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 1849 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ سے پہلے یہ دریا ایک سرحد کا کام انجام دیتا تھا۔ جلال پور پیروالا کی حدود میں یہ دریائے بیاس سے مل کر اچ شریف اور علی پور کے درمیان پنجند کے مقام پر دریائے راوی، جہلم اور چناب سے مل کر بہتے اور چاچڑا کوٹ مٹھن کے قریب یہ اپنے آپ کو عظیم دریائے سندھ کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر مہران بن کر ٹھٹھا کے علاقے میں بحیرہ عرب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے باشکری آصف ملیزئی نے۔